بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ سامعین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان محمود غزنوی شکار کے لیے ایک جنگل میں گئے۔ سلطان کی عادت تھی کہ وہ شکار کرتے کرتے باقی قافلے سے آگے نکل جاتے اور باقیوں کو اجازت نہ ہوتی کہ کوئی ان کے پیچھے جائے۔ شکار کرتے کرتے سلطان کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو کہ ایک ریچھ سے لڑ رہی تھی۔ سلطان محمود غزنوی اس لڑکی کی جان بچانے کے لیے آگے بڑھے۔ سلطان نے بڑی ہی بہادری اور دلیری کے ساتھ ریچھ کا مقابلہ کیا اور اس لڑکی کی جان بچائی۔ سلطان محمود غزنوی نے لڑکی سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو اور تم جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ لڑکی نے سلطان محمود غزنوی کو بتایا کہ میرا نام سمرتی ہے، میں جے پور ریاست کے راجہ یعنی بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ میرا قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا کہ ہم پر ڈاکوؤں نے حملہ کر لیا۔ میں بڑی مشکل سے جان بچا کر جنگل کی طرف بھاگی تو مجھے یہاں ایک ریچھ مل گیا۔ پھر شہزادی سمرتی سلطان محمود سے کہنے لگی کہ آپ ہماری فوج کے سپاہی نہیں لگتے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری جان بچا کر مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔ میں اس کے بدلے میں اپنے باپ سے کہہ کر آپ کو فوج میں ایک بڑے عہدے پر فائز کروا دوں گی۔ ہندو دھرم کی شہزادی سلطان محمود غزنوی کو نہیں جانتی تھی۔ اس نے سلطان محمود غزنوی سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں اور آپ کا مذہب کیا ہے۔ وہ اس بات سے ناواقف تھی کہ میں جس آدمی کے سامنے کھڑی ہوں اس کا نام سلطان محمود غزنوی ہے، جس کا نام سنتے ہی ہندوؤں کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سلطان نے لڑکی سے کہا، اے لڑکی، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کسی محفوظ جگہ پر لے جاتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی آگے آگے چل رہے تھے۔ شہزادی سمرتی ان کی پیروی کرتے ہوئے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ سمرتی کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ یہ بندہ نڈر اور بہت ہی بہادر ہے، اس کے ساتھ چلنے ہوئے میری عزت محفوظ رہے گی۔ ان دونوں کا گزر جنگل کی خاردار جھاڑیوں سے ہوا۔ اس سے گزرتے ہوئے شہزادی کے پاؤں میں کافی زخم ہو چکے تھے۔ ان کو ایک سخت پتھر اور بڑا سا درخت نظر آیا۔ سلطان محمود غزنوی نے شہزادی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے لڑکی، تم اس درخت کے نیچے آرام کر لو، رات کی تاریکی کافی چھا چکی ہے، موسم بھی کافی خراب ہے، صبح ہوتے ہی میں تمہیں تمہارے محل پہنچا دوں گا۔ اس موقع پر شہزادی کے پاس سلطان پر اعتبار کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا۔ موسم اتنا ٹھنڈا تھا کہ شہزادی کو ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی نے اپنی گرم چادر اس شہزادی کو دی اور کہا، اے لڑکی، اس چادر کو اوڑھ لو، ایسا نہ ہو کہ تم سردی کی وجہ سے بیمار پڑ جاؤ۔ اس لڑکی نے سلطان محمود غزنوی کی گرم چادر کو اوڑھ دیا اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ سلطان پہاڑ کے پاس لکڑی کو اکٹھا کر کے آگ جلانے کی کوشش کرنے لگا۔ شہزادی کی نظریں سلطان محمود غزنوی پر جمی ہوئی تھی۔ مسلسل کوشش کرنے کے بعد آگ جل گئی۔ اس کی روشنی سلطان محمود غزنوی کے چہرے پر پڑی تو سلطان کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے تیمم کیا اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ شہزادی کو یہاں ایک بہت بڑا جھٹکا لگا اور وہ سوچنے لگی کہ یہ بندہ تو مسلمان ہے۔ یہ دیکھ کر شہزادی کانپنے لگی۔ شہزادی سوچنے لگی، یہ بندہ سلطان محمود غزنوی کے لشکر کا بندہ لگتا ہے۔ یہ لشکر تو ڈاکوؤں کا ہے، یہ تو گائے بھینس بکریوں کا گوشت کھا جاتے ہیں۔ اس کے بعد لڑکی کو گزرا ہوا وقت یاد آیا کہ اگر یہ اتنا ہی ظالم ہوتا تو مجھے اتنے بڑے خطرے سے نہ بچاتا۔ سلطان محمود غزنوی نے نماز مکمل کی اور دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے اور رو رو کر دعا مانگنا شروع کر دی۔ سلطان محمود غزنوی کے پاؤں کے پاس ان کا ایک بہت بڑا سا خنجر پڑا ہوا تھا۔ سلطان نے اس خنجر کی نوک اپنے ہاتھ پر رکھ کر دبا دی۔ شہزادی اس نوجوان کی طرف دیکھتی رہی اور سوچ رہی تھی کہ یہ نوجوان میری باتوں میں آنا ہی نہیں چاہتا۔ صبح ہوتے ہی لڑکی نے سلطان محمود غزنوی کو کہا، اب صبح ہو گئی ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ چنانچہ وہ دونوں وہاں سے چل پڑے۔ تھوڑی ہی دور جا کر سلطان محمود غزنوی کی نظر ایک پتھر پر پڑی جو اس کے لشکر والے اپنی نشانی کے طور پر چھوڑ گئے تھے۔ یہ درست راستے کی نشاندہی تھی۔
اس دور میں رواج تھا کہ آگے جانے والے لشکر جنگل میں اپنی نشانی چھوڑ جاتے تھے کہ اسی راستے سے گزر رہے ہیں۔ بلاہر سلطان اور وہ لڑکی اس راستے کی پیروی کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ کچھ دور جا کر انہیں ایک گاؤں نظر آیا۔ سلطان نے کہا، مجھے یہ گاؤں تمہارا گاؤں لگتا ہے۔ شہزادی کہنے لگی، ہاں دیکھتے ہیں۔ شہزادی نے گاؤں کے مکھیا کو بلاوا بھیجا۔ شہزادی کے بلاوے پر مکھیا اپنے چند دوستوں کے ساتھ حاضر ہوا۔ شہزادی نے حکم دیا کہ ہمیں 2 تیز رفتار گھوڑے دیے جائیں اور کچھ کھانے پینے کے لیے خشک اناج اس سپاہی کو دیا جائے۔ شہزادی نے سلطان محمود غزنوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بندے، تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو؟ ساری رات تم اپنے جسم پر خنجر سے زخم کرتے رہے ہو، میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اگر تمہاری مرضی ہو تو ہم آپ کو اپنے محل میں لے جا سکتے ہیں، وہاں آپ کو انعام و اکرام عطا کریں گے، کیونکہ آپ نے اپنی جان پر کھیل کر ہماری جان بچائی ہے۔ سلطان نے شہزادی کا جواب دیتے ہوئے کہا، اے لڑکی، میں اپنے جسم کو زخم اس وجہ سے دیتا تھا کہ کہیں تمہارا حسن و جمال میرے ایمان کو ضائع نہ کر دے۔ میں اس لیے زخم کرتا رہا کہ میری توجہ میرے زخم پر ہی رہے، آپ کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ شہزادی نے سلطان محمود غزنوی کو کہا کہ جو موقع آپ کو ملا ہے، ایسے موقع پر تو بڑے بڑے بادشاہ اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا، اے شہزادی، میں مسلمان ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ میری نظر تمہارے حسن و جمال پر نہیں تھی، بلکہ میری نظر اپنی روح پر تھی۔ اگر اس موقع پر مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو میں کس طرح اپنے رب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوتا۔ میں ایک سچا مسلمان ہوں، مجھے یہ گوارا نہ ہوتا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے۔ شہزادی محمود غزنوی کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ سن کر مذہب اسلام اور محمود غزنوی کے کردار کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی۔ شہزادی کے دل میں مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ محبت پیدا ہو گئی۔ شہزادی سلطان محمود غزنوی کی زندگی میں شامل ہونے کو بے قرار ہو گئی۔ جب سلطان محمود غزنوی نے وہاں سے جانے کے لیے اجازت چاہی تو اس شہزادی نے کہا، اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ، ہم انہیں یاد رکھیں گے۔ سلطان نے اپنی چادر سے اپنے چہرے پر نقاب کیا، تیر ترکش میں ڈالے اور تلوار اپنی میان میں ڈالی۔ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے بولے، شہزادی، میرا نام سلطان محمود غزنوی ہے، میں ہی اپنی فوج کا سب سے عظیم سپہ سالار، بادشاہ اور سلطان ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو جانے کے لیے ایڑی ماری اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی وفا کرنے والے انسان ایسے ہوتے ہیں۔ یہ تھے ہمارے عظیم آباء و اجداد۔ آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ آج ہم ایسے بہادر سپاہیوں کی وجہ سے